السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، چلیے اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ابھی میں مسلسل مرثیہ کے اوپر تقریباً 3 ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اور آج یہ مرثیہ سے متعلق یہ چوتھا ویڈیو ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ مرثیہ سے متعلق جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں ہم ان کو ان میں کور کر لیں۔ اور ہمارے نزدیک ابھی جو ہے UGC کا جو نیا سلیبس ہے اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ مرثیہ کے اندر جو اشعار ہیں اور جن شعراء کو دیا گیا ان کو کور کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی یہ بھی مرثیہ نگار ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حالی کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، حالی کو اردو کا بناوٹ شاہ کہتے ہیں، یہاں تک ہو چکی تھی باتیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی، نام ان کا جو ہے شبیر حسن خان، ابتدائی تخلص شبیر، بعد میں جوش کر لیا، یعنی ان کا جو ہے یہ جوش ملیح آبادی یہ انہوں نے بعد میں یہ تخلص اختیار کیا، پہلے یہ شبیر کے نام سے اشعار کیا تخلص اختیار کیا کرتے تھے۔ ابتدائی تخلص شبیر رکھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں، یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ ان کا ابتدائی تخلص کیا تھا۔ نام شبیر حسن خان، ابتدائی تخلص شبیر ہی استعمال کرتے تھے، بعد میں جوش کر لیا۔ 5 دسمبر 1896 کو ملیح آباد کے محلہ مرزا گنج میں پیدا ہوئے۔ ملیح آباد کے مرزا گنج میں پیدا ہوئے، کب؟ 1896 میں۔ انتقال جو ہے 22 فروری 1982 کو اسلام آباد پاکستان میں ہوا، یعنی یہ ایک طرح سے پاکستان چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد 22 فروری جو ہے 1982 میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ جوش کے والد کا نام بشیر احمد خان، والدہ کا نام بسم اللہ بیگم، ٹھیک ہے، چونکہ والد والدہ اور دادا پر دادا بہت ساری چیزوں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں UGC کے ایگزام میں، تو اس لیے جہاں تک ممکن ہے ہم جانکاری مہیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ والد کا نام ان کے بشیر احمد خان، والدہ کا نام بسم اللہ بیگم، ٹھیک ہے۔ دادا محمد احمد خان محمد احمد خان، یہ صاحب دیوان شاعر تھے، یعنی ان کے جو دادا تھے محمد احمد خان، یہ بھی صاحب دیوان شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ پردادا جو ہے فقیر محمد خان گویا، ان کے پردادا کا نام فقیر محمد خان گویا، جو کہ ناسخ کے شاگرد تھے۔ تو فقیر محمد خان گویا جو ہے یہ ناسخ کے شاگرد تھے، یہ بھی شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہو گیا یہ ان کے والد کا نام بشیر احمد خان، والدہ بسم اللہ بیگم، دادا جو ہے دادا ہو گئے آپ کو محمد احمد خان صاحب جو کہ شاعر تھے، اسی طرح سے پردادا تھے ان کے فقیر محمد خان گویا، ٹھیک ہے۔ آگے جوش نے 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کی اور پہلا شعر یہ کہا 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کی، پہلا شعر کیا کہا؟ شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے، یعنی یہ میرا خاندانی فن ہے، تو میں شاعری کیوں نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ان کا پہلا شعر ہے۔ جوش نے شاعری میں مرزا ہادی عزیز لکھنوی کی شاگردی اختیار کی، مرزا ہادی عزیز لکھنوی کی شاگردی اختیار کی۔ ان کا پہلا نظم جو ہے ہلال محرم 1914 میں، جوش 1 جنوری 1957 کو پاکستان چلے گئے تھے۔ یہ پاکستان جو ہجرت کیے تھے یہ 19 جنوری کب گیا تھا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، 1957 کو، اور ان کی پہلی نظم ہلال محرم، ٹھیک ہے، یہ لکھی گئی تھی آپ کو 1914 میں۔ 1936 میں ماہنامہ کلیم جاری کیا انہوں نے، کچھ اخبارات اور کچھ ماہنامہ وغیرہ بھی جاری کیا، تو اس کی تفصیلات دیکھیں۔ 1936 میں ماہنامہ کلیم جاری کیا، اور اسی طریقے سے 1948 سے 1955 تک سرکاری رسالہ آج کل، کیا ہے سرکاری رسالہ جو ان کا آج کل کے مدیر رہے۔ 1905 میں ماہنامہ شعلہ و شبنم جاری کیا، یہ ماہنامہ تھا شعلہ و شبنم، یہ جاری کیا، اور پاکستان جانے کے بعد اردو بورڈ کے رسالے اردو نامہ کی بھی ادارت فرمائی۔ پاکستان جانے کے بعد یہ وہاں بھی اردو نامہ جو تھا، یہ اردو بورڈ کا رسالہ تھا، اس کے مدیر رہے۔ جوش کو 1954 میں حکومت ہند نے پدم بھوشن دیا، کیا دیا جوش کو؟ پدم بھوشن، 54 میں، ٹھیک ہے، 54 میں، یعنی ان کے جانے سے پہلے 54 میں پدم بھوشن ملا، اور پھر اس کے بعد وہ 57 کو پاکستان گئے، ٹھیک ہے،
तो 1954 को इनको पद्म भूषण मिला। 1935 में मुंशी दया नारायण निगम ने रसाला ज़माना में जोश को शायर आज़म, ये जोश को शायर आज़म लिखा था। ये जोश को शायर आज़म किसने लिखा? मुंशी दया नारायण निगम ने। किस रिसाला के अंदर? रिसाला ज़मा के अंदर। कब? 1935 में। तो मुंशी दया नारायण निगम जो रसाला निकालते थे ज़माना, उसमें 1935 के अंदर उन्होंने शायर आज़म लिखा इनको। तो सबसे पहले उन्होंने शायर आज़म कहा जोश मलिहाबादी को। फिर 1938 में पहली बार अखबार हिंद कलकत्ता से जो निकलता था अखबार हिंद 1938, 35 के बाद 38, उसमें पहली बार मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने जोश को शायर इनकलाब का टाइटल दिया, खिताब दिया। ठीक है, शायर इनकलाब लिखा एक तरह से। ठीक है, ये शायर इनकलाब लिखा किसने? सबसे पहले 1938 में कलकत्ता से निकलने वाले अखबार हिंद के अंदर मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने जोश को शायर इनकलाब लिखा। ठीक है, जोश के ये सारे अलक़ाब हैं। जोश के चंद अलक़ाब देखें: शायर शबाब, मुसव्विर गम, शायर फितरत, शायर जमालियात, शायर रूमान। ठीक है, लफ्ज़ों का बादशाह, अल्फाज का जादूगर। ठीक है, जोश को दर्जा वाला सब अलक़ाब से याद किया जाता है। जोश के चंद शायरी मजमूए: रूह अदब, ये जो है रूह अदब, ये जोश का पहला शायरी मजमुआ है। रूह अदब पहला शायरी मजमुआ। उसके लिए जो है ये इनके अशार के मजमुए हैं। रूह अदब, नक्श व निगार, शोला व शबनम, जुनून व हिकमत, हर्फ व हिकायात, आयत व नगमात, अर्श व फर्श, रामिश व रंग, सुम्बुल व सलासिल, सैफ व सबू, सरूद व खरूश, समूम व सबू, इल्हाम व अफकार और नुजूम व जवाहिर। ये सारे इनके तरह से जो है अशार के मजमूए हैं जो शाये हो चुके हैं। तो बहुत सारी दफ़ा जो है इन अशार के मजमूए हैं, कुछ और शुरा के अशार के मजमूए के साथ शामिल करके सवाल बनाया जाता है कि इनमें से जोश के अशार के मजमूए कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से महराब मिज़राब, ये जोश की पोती ने, ये महराब मिज़राब, ये जोश की पोती ने इंतकाल के बाद, यानी जोश के इंतकाल के बाद गैर मतबूआ कलाम को जमा करके शाये किया था। तो ये जोश की ज़िंदगी में नहीं, जोश मलिहाबादी की ज़िंदगी में नहीं, बल्कि उनके वफ़ात के बाद उनकी पोती ने उनके गैर मतबूआ कलाम से इंतखाब करके इसको जमा करके शाये किया था। जोश ने कुल 9 मरासी लिखे। कितने मरसिया लिखे? कुल 9 मरासी लिखे। तो जोश का पहला मरसिया क्या है? आवाज़-ए हक़। क्या है? जोश का पहला मरसिया है आवाज़-ए हक़। दूसरा मरसिया हुसैन और इनकलाब, हुसैन और इनकलाब। और दिगर मरासी जो हैं इनके अलावा, ये पहला और ये दूसरा मरसिया, उसके अलावा जो दिगर मरासी हैं वो ये है: आग, पानी, मौत व हयात, अज़मत इंसान, वहदत इंसानी, तुलुए फ़िक्र, मौजिद व मुफ़क्किर। ये सारे जो हैं इनके मरासी हैं जो इन्होंने मरसिए लिखे हैं। आगे, यादों की बारात 1972 में लिखी, उसके 5 अबवाब हैं। ये यादों की बारात इनकी जो है सवाने हैं जोश मलिहाबादी की, यादों की बारात। ठीक है, ये 1972 में लिखी, उसके 5 अबवाब हैं। कितने अबवाब हैं? 5 अबवाब। वो कभी कभी बाब वगैरह भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो जोश मलिहाबादी के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। आगे देखिए, मरसिया आरिफ, जो यूजीसी का नया सिलेबस आया उसके अंदर मरसिया आरिफ और क्या नाम है, अनीस के कुछ मरसिया वगैरह शामिल है। तो देखिए मरसिया आरिफ के बारे में सवाल: मरसिया आरिफ में आरिफ नाम का जो नाम है ये कौन है और जिनका मरसिया गालिब ने लिखा है, ये आरिफ हैं कौन? जवाब: नाम उनका जो है ज़ैनुल आबिदीन ख़ां है। क्या नाम है उनका? ज़ैनुल आबिदीन ख़ां। जो मरसिया आरिफ के नाम से है उसमें जो आरिफ हैं उनका नाम है ज़ैनुल आबिदीन ख़ां। और तखल्लुस आरिफ है, ये गालिब के अहलिया के भांजे थे और गालिब के शागिर्द भी थे। चूँकि गालिब के कोई बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने इनको अपना मुतबन्ना बना लिया था, बेटी की तरह इनकी परवरिश करते थे। और ये थे गालिब की अहलिया के भांजे। कौन थे? अहलिया के भांजे। और गालिब के शागिर्द भी थे। गालिब ने मरसिया आरिफ किस हैयत में कही है? जवाब: आरिफ की मौत पर गालिब ने गज़ल की हैयत में 10 अशार पर मुश्तमिल मरसिया कहा है। क्या है वो? एक तो ये है कि वो है गज़ल की 10 अशार हैं उसके अंदर। टोटल कितने हैं मरसिया आरिफ के अंदर? 10 अशार हैं। और हैयत क्या है? गज़ल की हैयत है। गज़ल की हैयत में उन्होंने ये मरसिया क्या है। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब।
غالب کے 7 بچے تھے، لیکن افسوس ان میں سے کوئی بھی 15 ماہ سے زیادہ تک نہ جیا اور غالب لاولد ہی مرے۔ اپنی اسی تنہائی اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر غالب نے زین العابدین خان عارف کو متبنہ بنا لیا تھا، جو ان کی بیوی کے بھانجے تھے، لیکن عین شباب کے عالم میں، کتنے 35 سال کی عمر میں۔ اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ عارف کی وفات کی جوانی میں یعنی کس عمر میں ہوئی؟ 35 سال کی عمر میں عارف بھی وفات پا گئے، جس سے غالب کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے غزل کی حیت میں مرثیہ کہا، اور عارف کی جمع مرگی پر غالب کی یہ رسائی غزل ان کے دیوان میں موجود ہے۔ ہاں تو وہ کیا ہے کلام ان کا؟ دیکھیے، یہ تھا: لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیہ فرسا کوئی دن اور، آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا دن کوئی اور، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، یعنی ماہ شب 4 دہم چاندنی کی 14ویں کی چاند ہے نا، تو تم ماہ شب 4 دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور، تم کون سے تھے ایسے کھڑے داد و ستد کے، یعنی لین دین کے، کون سے ایسے کھڑے رہے تم کون سے تھے ایسے کھڑے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور، مجھ سے تمہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور، گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و ناخوش، کرتا جواں مرگ گزارا کوئی دن، کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور، ناداں ہو جو کہتے ہو کیوں جیتے ہیں غالب، ناداں ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہیں غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ تو یہ جو ہے پورا غزل کے انداز میں جو مرثیہ ہے، انہوں نے اسے ہی مرثیہ عارف کہا جاتا ہے۔ غالب نے مرثیہ عارف لکھ کر شخصی مرثیہ کی داغ بیل ڈالی۔ اس سے پہلے جو مرثیے تھے وہ کربلائی مرثیے تھے، شخصی مرثیہ نہیں تھا، تو غالب نے مرثیہ عارف لکھا، اس سے شخصی مرثیہ کی بنیاد پڑی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے تو صرف کربلائی مرثیہ کا رواج تھا۔ غالب نے مرثیہ عارف لکھا، ٹھیک ہے، غالب نے مرثیہ عارف لکھا، اس کے بعد حالی نے مرثیہ غالب لکھا، حالی نے کیا لکھا؟ مرثیہ غالب لکھا۔ اقبال نے مرثیہ داغ لکھا، اور صفی لکھنوی نے یہ حالی کا مرثیہ لکھا۔ تو یہ سب جو ہیں یہ چاروں شخصی مرثیے ہیں۔ اس طرح یہ چاروں شخصی مرثیے اس طرح یہ 4 مشہور شخصی مرثیے لکھے گئے۔ ہاں تو کس نے کون سا مرثیہ لکھا؟ غالب نے مرثیہ عارف لکھا، حالی نے مرثیہ غالب لکھا، اقبال نے مرثیہ داغ لکھا، یعنی داغ کا مرثیہ لکھا، اور صفی لکھنوی نے حالی کا مرثیہ لکھا، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے مرثیہ عارف کے بعد جو ہے میر انیس کا ایک مرثیہ ہے، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ یہ جو ہے مرثیہ تو کافی لمبا ہے، اس کو میں نے ریختہ کے سائٹ پہ دیکھا تھا، تو اسے کچھ جو ہے چنندہ اشعار، منتخب اشعار ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، تاکہ کبھی کبھی وہ اشعار دے کر بھی جو ہے سوال بنائے جاتے ہیں، باقی آپ ان کو پورا، اس مرثیے کو پورا پڑھ سکتے ہیں۔ خلق میں مثل خلیق اور تھا خوشگو کوئی کب، نام لے دھولے زباں کوثر و تسنیم سے جب، خلق میں مثل خلیق اور تھا خوشگو کوئی کب، نام لے دھولے زباں کوثر و تسنیم سے جب، بلبل گلشن زہر نہیں بلبل گلشن زہرا و علی عاشق رب، متبع مرثیہ گوئی میں ہوئے سب جس کے سب، متبع مرثیہ گوئی میں ہوئے جس کے سب، بلبل گلشن زہرا و علی عاشق رب، متبع مرثیہ گوئی میں ہوئے جس کے سب، ہوا اگر ذہن میں جودت ہے کہ موزونی ہے، اس احاطے سے جو باہر ہے وہ بیرونی ہے۔ یہ میر انیس کے مرثیے کے اشعار ہیں۔ رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی، ہے کجی عیب، میں کہیں سے اشعار منتخب کیا جو کچھ اچھے لگے ہیں وہ، ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے، سرم زیبا ہے فقط
نرگس جادو کے لیے، نرگس لکھا گیا، نرگس جادو کے لیے زیب ہے خال سیاہ چہرہ، زیب ہے خال سیاہ چہرہ گلرو کے لیے، داند آکس کے فصاحت بکلام دارد، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارد۔ اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے، عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے، لائق مدح و سزاوار سرفرازی تھے، گو بہت کم تھے آمادہ جاں بازی تھے، پیاس ایسی تھی کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ آؤ اچھے میرے بابا میں تمہاری واری، دیکھو تم بن ہے گلے تک میرے آنسو جاری، آج یہ کیا ہے کہ بھولے میری خاطر داری، ہاتھ پھیلا کے کہو آ میری بیٹی پیاری، منہ چھپانے کی ہے کیا وجہ نہ شرماؤ تم، اب میں پانی بھی نہ مانگوں کہ چلے آؤ تم۔ تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں۔ چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں۔ برشیاں مارتے تھے گھاٹ پہ جو تھے پہرے، کس طرف جائے کہاں تیغوں میں بے کس ٹھہرے، 1000 اور کوئی 100 زخم تھے تن پہ گہرے، دیکھنے والوں کے ہو جاتے تھے پانی زہرے، خون میں ڈوبا ہوا وہ مصحف رخسارا، جزو ہر ایک تن شبیر کا سی پارا۔ تو یہ جو ہے سارے اشعار ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے بھی دیکھتے ہیں کچھ۔ ڈھانپ کر ہاتھوں سے منہ بنت علی چلائی، ذبح ہوتے ہو میرے سامنے ہے بھائی، ضرب اول تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، گر پڑی خاک پہ غش کھا کے علی کی جائی، آنکھ کھولی تھی کہ ہنگامہ محشر دیکھا، سر اٹھایا تو سر شہ کو سنا پر دیکھا، رو کے چلائی ہے میرے مظلوم حسین، فوج اعداء میں تیرے قتل کی ہے دھوم حسین، کچھ مجھے آنکھوں سے ہوتا نہیں معلوم حسین، ہائے میں رہ گئی دیدار سے محروم حسین، مڑ کے دیکھو کہ مصیبت میں پڑی ہوں بھائی، ننگے سر بلوے اعداء میں کھڑی ہوں بھائی، بس انیس آگے نہ لکھ زینب ناشاد کے بین، قتل ہو جانے پہ بھی دھوپ میں تھی لاش حسین، قبر میں بھی نہ ملا احمد مختار کو چین، گھر جلا قید ہوئی آل رسول الثقلین، کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، لٹ گئے یوں کہ نہ سادات پھر آباد ہوئے۔ یہ کچھ اشعار ہم نے جمع کیے تھے، یہ مرثیہ نمک خان تکلم و فصاحت میری سے۔ خیر آگے دیکھیے، مرثیہ داغ۔ علامہ اقبال نے داغ کا مرثیہ لکھا۔ داغ دہلوی 1831 میں دہلی میں دہلوی 1831 میں پیدا ہوئے اور 1905 میں وفات پائی۔ داغ کا انتقال حیدرآباد دکن میں ہوا۔ انتقال کہاں ہوا؟ حیدرآباد دکن میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ اردو کے ایک ممتاز غزل گو شاعر ہیں۔ کیا تھے؟ اردو کے ایک ممتاز غزل گو شاعر تھے جن کا مرثیہ لکھا ہے علامہ اقبال نے۔ ابتدا میں اقبال نے بھی ان سے شاعری میں اصلاح لی تھی، تو کیا کہ یہ اقبال کے استاد بھی تھے، تو ابتداً جو ہے اقبال نے ان سے اصلاح بھی لی تھی۔ اقبال نے 23 اشعار پہ مشتمل مثنوی کی حیت میں، کتنے اشعار پہ مشتمل؟ 23 اشعار پہ مشتمل مثنوی کی حیت میں یہ مرثیہ کہا ہے۔ اجاز و اختصار کے ساتھ داغ کا مرثیہ کہا ہے۔ 23 اشعار پر مشتمل۔ کتنے اشعار ہیں؟ 23 اشعار۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ اشعار میں پڑھ کے سناتا ہوں اس میں سے۔ مرثیہ داغ از علامہ اقبال۔ عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمیں، مہدی مجروح ہے شہر خموشا کے مکیں، توڑ ڈالی ہے موت نے غربت میں مینائے امیر، چشم محفل میں ہے اب تک کیف صحبائے امیر، آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے، شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے، بلبل دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں، ہم نوا ہیں سب عنادل باغ ہستی کے جہاں،
چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔ اب کہاں وہ باک پن وہ شوخی طرز بیاں، آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، لیلا مانا یہاں بے پردہ، لیلا مانا وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے۔ اب صبا اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، کون سمجھے گا چمن میں نالہ بلبل کا راز، تھی حقیقت سے نہ غفلت فکر کی پرواز میں، آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں، اور دکھلائیں گے مضموں کی ہمیں باریکیاں، اپنے فکر نقطہ آرا کی فلک پیمائیاں، تلخیِ دوراں کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے، یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے۔ اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی، اٹھیں گے آزر ہزاروں شعر کے بت خانے سے، میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے، لکھے جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، ہوں گی اے خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پہ تیر کون۔ دوستوں یہ ہے اشعار، آپ انہیں ویڈیو کو پاز کر کے، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اب اسکرول کر دے رہا ہوں نیچے، آپ اسے ویڈیو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا اسے کہ کتابوں سے یا نیٹ سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں بس مرثیہ غالب۔ حالی نے غالب کا مرثیہ لکھا ہے، یہ مرثیہ ترکیب بند کی ترتیب میں ہے، حیت میں ہے، ترکیب بند کی حیت میں ہے۔ یہ مرثیہ 10 اشعار کے 10 بند پہ مشتمل ہے، یہ 10 اشعار کا ایک بند ہے، اور اس طرح کے 10 بند پہ یہ پورے مرثیے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرثیہ جناب اسد اللہ خان مرحوم دہلوی متخلص بغالب الطاف حسن حالی۔ کچھ اشعار میں اس میں سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں بس۔ کیا کہوں حال درد پنہانی، وقت کو تاہ و قصہ طولانی، عیش دنیا سے ہو گیا دل سر دیکھ کر رنگ عالم فانی، کچھ نہیں جز طلسم خواب و خیال، گوشہ فقر و بزم سلطانی، ہے سراسر فریب وہم و گماں، تاج فغفور و تخت خاقانی، بے حقیقت ہے شکل موج سراب، جام جمشید و راہ ریحانی، لفظ محمل ہے نطق اعرابی، حرف باطل ہے عقل یونانی، ایک دھوکہ ہے لحن داؤدی، جام جمشید و راہ ریحانی، نہ کروں تشنگی میں تر لب خشک، چشمہ خضر کا ہو گر پانی، لوں نہ ایک مشت خاک کے بدلے، گر ملے خاتم سلیمانی، بحر ہستی بجز سراب نہیں، چشمہ زندگی میں آب نہیں۔ اس طریقے سے یہ ان کے کافی لمبے اشعار ہیں، میں اسے ہلکا ہلکا اسکرول کر دے رہا ہوں تاکہ آپ ان ویڈیوز کو پاز کر کے پڑھ سکیں، کیونکہ میں پڑھوں گا تو کافی لمبا وقت لگ جائے گا اور ویڈیو کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو، اور ایسے نیٹ پہ چیزیں موجود ہیں، یا مین کتاب سے بھی، جو مین ٹیکسٹ بک ہے آپ ان سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اور جانے سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں ہمارے اس چینل پہ تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اچھے سے تیاری کریں ایگزامس کے لیے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔